الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. سامعین اکرام، جس مہینے کے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن بہت ہی فضیلت والے اور بہت ہی مقام رکھنے والے ہیں. انہی دنوں میں سے ایک دن یوم عرفہ ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت اور بہت ہی اہمیت بتلائی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے قسمیں اٹھائی، والفجری قسم ہے 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کی، ولیال عشر اور قسم ہے ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور 10 ذی الحجہ کے دن کی قسم، والوتر اور یوم عرفہ کے قسم. تو اللہ نے یوم عرفہ کی قسم بھی اٹھائی کہ والوتری قسم ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی. تو اسی سے اندازہ لگائیے یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ کیا جاتا ہے. حج کے اندر جتنے ارکان ہیں، اعمال ہیں، ان میں سب سے اہم رکن اور سب سے زیادہ اہم عمل وقوف عرفہ ہے، عرفات کا قیام ہے. جو اللہ کا بندہ یا بندی عرفات کے میدان میں قیام کر لیے، گویا ان کا حج ہو گیا. اگر عرفات کا قیام نصیب نہ ہوا تو ان کا حج ہی ادا نہیں ہوگا، پھر آئندہ سال ان کو حج کرنا ضروری ہوگا. عرفہ کی اہمیت، عرفہ کی فضیلت اس بات سے بھی لگائیے کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن اللہ جل شانہ نے اپنا دین، اپنی نعمت کو مکمل فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اس سے راضی بھی ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میری نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام سے میں راضی ہو گیا. تو عرفہ کتنی اہمیت والا ہے کہ یوم عرفہ میں اللہ نے دین کی تکمیل فرمائی. سال کے اندر اللہ جل شانہ نے 12 مہینے متعین فرمایا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے ہیں، اسی طرح اللہ جل شانہ نے سال کے اندر جتنے دن رکھا ہے، ان تمام دنوں میں
4 دن بڑی اہمیت والے، عظمت والے اور حرمت والے ہیں۔ جمعہ کا دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور عرفہ کا دن۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے بیان فرمایا ان 4 دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا اور حرمت والا عرفہ کا دن ہے۔ مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے کہ افضل ایام السنة فهو عرفہ وافضل ایام الاسبوع فهو الجمعہ۔ سال بھر کے دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن عرفہ ہے، اور ہفتے کے دنوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ شیطان بدر کے موقع پر سب سے زیادہ ذلیل رسوا ہوا، اور اس کے بعد ہر سال سب سے زیادہ ذلیل، رسوا اور ناکام جو ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ۔ اللہ جل شانہ عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ جل شانہ عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں جتنے دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ عرفہ کے دن اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء۔ یہاں تک کہ عرفہ کے دن اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر فرشتوں پر فخر فرماتے ہوئے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، بتائیے یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں، کس کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ تو عرفات کے میدان میں حجاج کرام جو قیام کرتے ہیں وہ کیا نورانی منظر ہوگا، اور وہ کیا فضیلت والا دن ہوگا کہ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ قریب ہو کر فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے کہ فلاں مرد فلاں عورت، تو بس کیا کہا جائے، ایسے ایسے گنہگار اور مجرم ہیں۔ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں، تب بھی بخش دیے جاؤ۔
بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تو اندازہ لگائیے کہ عرفہ کا دن کتنی فضیلت والا اور اہمیت والا ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے ایسے اعلانات فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت احادیث میں بیان کی گئی، اسی طرح یوم عرفہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یوم عرفہ میں روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 2 سال کے گناہ صغیرہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی آئی ہے، عرفہ کے دن 1 روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اس لیے اب جو 9 ذی الحجہ آنے والی ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آج چہارشنبہ ہے، 7 ذی الحجہ ہے، کل جمعرات 8 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد جمعہ آنے والی 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ تو جمعہ کے دن کم سے کم 1 روزہ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اس روزے کی برکت سے ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ عرفہ کے موقع پر روزہ رکھنا ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہیں جاتے، اپنے مقام میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے حج کو جاتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہوا کہ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہیں یا نہیں ہیں۔ ام فضل رضی اللہ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں اور ہمارے نبی کی چاچی ہیں، ان کے قریب میں یہ بحث ہوئی، اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی روزہ سے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ام فضل رضی اللہ عنہ نے دودھ کا 1 پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لے کر نوش فرمایا، پینے لگے۔ اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ میں روزہ نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے، محدثین نے بیان فرمایا ہے، حج کرنے والوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ یوم عرفہ میں روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ بڑی مشقت میں رہتے ہیں اور ان کے لیے مجاہدوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جتنے بندے جہاں کہیں بھی ہوں ان کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ روزہ رکھیں تاکہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ تو اب یوم عرفہ جمعہ کے دن آ رہا ہے تو کیا ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، وہ بات بھی صحیح ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، ایک صاحب نے سوال کیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا؟ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الجمعہ، جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے کیا اللہ کے رسول نے منع کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نعم ورب ھذا البیت
بیت اللہ کے رب کی قسم اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین اکرام نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے جو منع کیا ہے وہ اس لیے کہ کہیں لوگ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو واجب نہ سمجھنے لگے، ضروری نہ سمجھنے لگے، اس لیے آپ نے منع کیا۔ بعض علماء نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے جو منع کیا ہے وہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے، اس لیے کہ جمعہ کے دن اور اعمال بھی کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، جمعہ کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے، بیان سننا پڑتا ہے، پھر نماز وغیرہ بہت سارے اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر روزہ بھی رکھ لیں تو اور زیادہ مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور رحمت کی بنیاد پر جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ بعض علماء نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے جو منع کیا گیا وہ اسلام کے شروع کے زمانے میں بعد میں اجازت دے دی گئی۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے کہ اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھنے لگیں، کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم میں سے کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ جمعہ کے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ لیں، یا یہ کہ جمعہ کے ایک دن بعد روزہ رکھ لیں، جمعرات جمعہ روزہ رکھ لیں یا جمعہ ہفتہ روزہ رکھ لیں۔ اگر کوئی اس طرح عمل کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ اب جو جمعہ آنے والی ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، اس کے بعد ہفتہ آنے والا ہے وہ تو 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور دنوں میں اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھتا ہے تب تو ٹھیک ہے، یا یہ کہ جمعرات جمعہ روزہ رکھتا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی اللہ کا بندہ، ویسے تو ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں اگر کوئی ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اس لیے جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ لیں اور جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ لیں۔ تو جمعرات اور جمعہ 2 دن روزہ رکھ لیں۔ جمعرات کے دن روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے روزوں کا برابر ثواب ملے گا۔ جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے، یوم عرفہ ہے، تو اس روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف بھی ہوں گے اور 1000 روزوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، اور بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا احساس پیدا کریں اور سمجھیں، اور اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یا تو صرف جمعہ کے دن روزہ رکھ لیں یوم عرفہ، یا یہ کہ جمعرات اور جمعہ 2 دن روزہ رکھ لیں۔ تو بہرحال روزہ رکھنا فضیلت ہے، اور روزہ رکھنے سے بہت سارے انعامات حاصل ہونے والے ہیں، اس لیے روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور یوم عرفہ کی فضیلت، اس کی اہمیت کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ سے گزارش ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر فرمائیں، فارورڈ کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور یوم عرفہ کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی، اور اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔